بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق بات چل رہی ہے اور آج انشاءاللہ بات کریں گے اوقات نماز سے متعلق۔ چونکہ اللہ پاک نے نماز جیسی عبادت کے لیے وقت کو سبب بنایا ہے، اس لیے ہر نماز کا ایک وقت طے ہے۔ فجر کی نماز ہے تو اس کا ایک وقت ہے۔ اس وقت اگر کوئی بہت بھی جذبہ ظاہر کرے، بہت شوق رکھے یا کہے کہ بھئی فجر میں تو میری آنکھ نہیں کھلتی، میں چاہتا ہوں ابھی سے پڑھ لوں، تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ایمان والوں پر نماز فرض کی، لیکن ہر نماز کا ایک وقت طے کر کے۔ تو نماز کے لیے اوقات سبب ہے، اوقات طے کر دیے گئے۔ البتہ اس میں آسانی رکھی گئی کہ نماز کے وقت میں بھی کافی کشادگی ہے۔ تو 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا ابتدائی وقت اور اس کا انتہائی وقت جس کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے درمیان اس نماز کو مکمل احاطے میں لے لیتا ہے۔ اس میں سہولت رکھی گئی۔ حدیث پاک میں تفصیل موجود ہے کہ جب نمازوں کی فرضیت اتری تو مکی زندگی میں، دیکھیں باقی جتنے فرائض ہیں نا، یعنی روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ تینوں فرض ہوئے مدنی زندگی میں۔ صرف نماز وہ واحد عبادت تھی جو مکی زندگی میں فرض کر دی گئی جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے۔ تو نماز تو فرض ہو گئی، 5 وقت کی نمازیں طے ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور ایک دن انہوں نے مجھے 5 نمازیں حتیم میں کھڑے ہو کر کے پڑھائی۔ پہلے دن فجر کی نماز، پھر جب ظہر کا وقت ہوا ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اپنے اپنے وقت میں۔ اگلے دن پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے دوبارہ 5 نمازیں پڑھائی، لیکن بالکل آخری وقت میں۔ آپ سمجھ گئے؟ پہلے دن نمازیں پڑھائی بالکل ابتدائی وقت کے اندر، شروع کے وقت میں۔ اگلے دن نماز پڑھائی بالکل آخری وقت میں۔ تو اگلے دن جب 5 نمازیں ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب جانے لگے تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ ھذہ اوقات امتک، یہ جو میں نے آپ کو 2 دن نماز پڑھائی ہے ابتدائی اور انتہائی وقت میں، یہ آپ کی امت کے لیے مکمل نمازوں کے اوقات ہیں کہ وہ اس بیچ کے اندر جس وقت بھی چاہے اپنی نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے آسانی فرما دی، وسعت رکھ دی اس کے اندر۔ ایک بات اس میں یہ بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ نماز کے لیے وقت سبب ہے، اذان نماز کے لیے سبب نہیں۔ اذان نماز کے لیے ایک اعلان اور علامت ہے۔ اس لیے آج ہم کس چیز کو بنیاد بناتے ہیں؟ اذان کو۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں اور یہ ابھی بھی پیش آتا ہے۔ بعض لوگ ماشاءاللہ ہمت کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، جیسے شعبان ہے، شعبان میں بھی نفلی روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو اب رمضان میں تو ظاہر سی بات ہے ایک ماحول بن جاتا ہے، تو اذان رمضان میں فجر کی اسی وقت ہوتی ہے جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں ایسا تھوڑی ہے۔ عام دنوں میں تو فجر کی اذان جلدی بھی وقت پہ بھی ہو سکتی ہے، بعض مؤذنین اس کا اہتمام کرتے ہیں، پورا سال وہ بالکل جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے اذان دیتے، بعض 10 منٹ بعد دیتے ہیں، بعض 5 منٹ وقت داخل ہونے کے بعد، بعض 15 منٹ بعد۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے نفلی روزوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ محلے کی مسجد کی اذان کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ نفلی روزوں میں یاد رکھیں کہ
ضروری نہیں کہ آپ کے محلے کے مؤذن نے بالکل وقت پر اذان دی ہو سکتا ہے وقت کے داخل ہونے کے 10-15 منٹ بعد دی ہو، پھر تو آپ نے سحری کھائی اور وہ روزہ ہوا ہی نہیں۔ تو آج ہمارے اندر ایک اجتماعی کمزوری ہے کہ ہم نمازوں کے اوقات سے بالکل بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ کم سے کم یہ چیزیں اتنی ذہن میں ہونی چاہیے۔ جو نقشے آج مساجد میں لگا دیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑی سی واقفیت ہو۔ اب ساتھی تہجد رات کو پڑھتے ہیں، تہجد کے نوافل کب تک ہو سکتے ہیں؟ جب تک کہ فجر کی نماز کا وقت داخل نہ ہو جائے، وقت جب تک داخل نہ ہو جائے۔ اب جیسے ہی وہ وقت داخل ہو گیا، چاہے اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وقت داخل ہو گیا تو تہجد بند ہو جائے گی، سحری بند ہو جائے گی۔ اب فجر کا وقت وہاں پہ داخل ہو چکا ہے۔ تو ایک تو نمازوں کے اوقات سے کسی نہ کسی درجے میں انسان واقفیت رکھے۔ پھر بالخصوص جو گھروں کی مستورات ہوتی ہے، چونکہ ان کے تو جماعت نہیں ہے، انہوں نے تو نماز گھر کے اندر پڑھنی ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو نمازوں کے اوقات سے واقف رکھے۔ یہ نمازوں کے جو مستند نقشے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں دارالعلوم کراچی سے چھپا ہوا ایک مستند اور آسان اب نقشہ ہوتا ہے جو مساجد میں بھی ہے، وہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہے جو پھر بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو خیر، ایک بات اس میں عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ پاک نے نماز کے لیے سبب وقت کو بنایا ہے، اذان کو نہیں۔ اذان کا مقصد تو اطلاع ہے کہ اجتماعیت جمع ہو جائے، لوگوں کو توجہ ہو جائے، پھر وقت پر وہ مسجد آنے والے بن جائے۔ تو پانچوں نمازوں کے اوقات ہیں، ایک اس کا ابتدائی وقت ہے، ایک اس کا انتہائی وقت ہے۔ اس بیچ میں ایک مسلمان جس وقت بھی نماز پڑھ لے گا تو گویا اس نے وقت پہ فرض نماز کو ادا کر لیا۔ فجر کا ابتدائی وقت کیا ہے؟ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ صبح صادق سے۔ صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو پھر تفصیلی اور باریک سی باتیں ہیں۔ صبح صادق کہتے ہیں آسمان پر ایک سفیدی آتی، وہ سفیدی ہوتی ہے چوڑائی میں۔ کس چیز میں؟ چوڑائی میں۔ جب آسمان پر سفیدی چوڑائی میں آ جائے، یہ سفیدی کہلاتی ہے صبح صادق۔ اور صادق کے معنی کیا آتے ہیں؟ سچے کے۔ اس لیے کہ اس سے کچھ دیر پہلے ایک اور سفیدی بھی آسمان پہ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ کاذب کے معنی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے جھوٹے کے۔ تو اس کو صبح کاذب کیوں کہا گیا؟ کہ وہ سفیدی آتی ہے لمبائی میں۔ ایک ہوتی ہے نا چوڑائی، ایک بریتھ ہے، ایک لینتھ ہے۔ لمبائی کے اندر جو سفیدی آسمان پہ آئی وہ ہے صبح کاذب، وہ بھی سفیدی ہے، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا۔ اس پہ فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، بلکہ رات چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ صبح کاذب چلی جائے، وہ لمبائی والی سفیدی چلی جائے، اس کے کچھ دیر کے بعد آسمان پر ایک سفیدی آ جاتی ہے جو چوڑائی کے اندر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ جیسے ہی یہ سفیدی آئی تو رات ختم ہو گئی، تہجد کا وقت، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور اب کس کا وقت شروع ہو گیا؟ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اس لیے یہ لفظ یاد بھی رکھیں۔ بعض دفعہ انسان کہیں بیان میں سنتا ہے، کبھی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو لکھا ہوا ہوتا ہے بھئی صبح صادق سے، تو ہمیں اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو صبح صادق آسمان پر آنے والی وہ سفیدی جو کس میں ہو؟ چوڑائی کے اندر، اس سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ختم کب ہوتا ہے؟ طلوع شمس پر۔ طلوع شمس جیسے ہی سورج کیا ہو جائے؟ طلوع ہو جائے، جیسے ہی سورج نکل آئے، یہ وقت جو درمیان کا ہے صبح صادق سے لے کر کے طلوع شمس تک، اس بیچ کا جتنا بھی وقت ہے، یہ وقت کون سی نماز کا وقت ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ تو لہٰذا اس بیچ میں فجر پڑھی جا سکتی ہے۔ ظہر کی نماز کا، فرض نماز کا وقت شروع ہوتا ہے کب سے؟ جب کہ سورج ڈھل جائے، زوال کے کچھ دیر کے بعد۔ زوال آپ جانتے ہیں نا، یہ لفظ تو بہت معروف ہے۔
جب سورج عین آسمان پہ آ جائے، ہر چیز کا سایہ رک جائے اپنی جگہ، سٹاپ ہو جائے، یہ عین زوال کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر کسی بھی قسم کی نماز، سجدہ وہ منع کر دیا گیا، اور حدیث پاک میں اس کی علت بتائی کہ اس وقت جو ہوتا ہے وہ شیطان اپنے دونوں سینگ وہ سورج کے سامنے لے آتا ہے، اور ایسے وقت میں اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے دیکھو یہ بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، تو منع کیا گیا کہ زوال کے وقت کسی بھی قسم کا سجدہ، نماز وغیرہ وہ نہ کی جائے۔ البتہ باقی انسان اس کے علاوہ تلاوت ہے، تسبیحات ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے منع نہیں، سجدہ اور نماز منع کر دیا گیا۔ زوال کا وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، ہمارے ہاں احتیاطاً جو گھڑیاں ہیں، نقشے ہیں، اس میں 10 منٹ تک دیا جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، ورنہ یہ مختصر سا معاملہ ہے۔ جیسے ہی زوال ختم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ سورج ڈھل گیا، یہ وقت شروع ہو جاتا ہے کس کا؟ ظہر کا۔ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اب ہر چیز کا جو سایہ رک گیا تھا نا زوال پہ، اب بننا شروع ہو جاتا ہے، اب سایہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ظہر کا وقت کب تک چلے گا؟ جب تک کہ عصر کا وقت داخل نہ ہو جائے، اور عصر کا وقت کب داخل ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کا دگنا ہو جائے۔ اب یہ باتیں تھوڑی سی طالب علمانہ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ ہر چیز کا ایک سایہ ہے نا دوستو، مثال کے طور پہ ایک ساتھی کا قد وہ 6 فٹ ہے، نارمل قد ہوتا ہے نا، 6 فٹ قد ہے، تو اس کے جسم کا جو سایہ بنے گا وہ بھی کتنے فٹ ہوگا؟ 6 فٹ ہوگا، ہے نا؟ جتنا قد اتنا سایہ ہو جائے۔ یہ سایہ 2 مثل بڑھ جائے، یعنی 6 فٹ کو 2 دفعہ ڈبل کریں کتنا بنے گا؟ 12 نا، تو 12 اور 6 پلس کر دیں آپس میں 18 ہو گیا۔ تو جب بھی کسی چیز کا اپنا اصل سایہ وہ 2 گنا اور بڑھ جائے، 2 مثل اور بڑھ جائے، تو یہ آخری حد ہوتی ہے ظہر کی۔ اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب آگے جو وقت شروع ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ عصر کا۔ اب عصر کا وقت شروع ہو گیا کب سے؟ جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ چکا تھا۔ اب عصر کی نماز شروع ہو جائے گی، ابتدا یہ ہو گئی، اور عصر کا وقت ختم کب ہوگا؟ کہ جب سورج غروب ہو جائے، غروب ہو جائے۔ غروب تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، وقت ہے، لیکن اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ غروب شمس سے پہلے کچھ دیر آسمان پر ایک زردی سی آتی ہے۔ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی آپ باہر نکلیں تو آپ دیکھیں گے جو سورج ہے نا یہ بالکل ایسے اورنج سا ہو جاتا ہے، نارنجی سا نظر آتا ہے۔ یہ جو زردی کا سا وقت مغرب سے پہلے آتا ہے نا، اس وقت میں عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، ممنوع نہیں۔ اگر کسی سے رہ گئی ہے نا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں پڑھو، اس کو کہا جائے گا فوراً جلدی پڑھو۔ بعض دفعہ ساتھی ہوتے ہیں نا، 3-4-5 منٹ باقی ہے جی نماز، بھائی جلدی اپنے فرض پورے کرو، تو وہ وقت مکروہ وقت ہے، اس تک کھینچنا نہیں چاہیے کہ انسان اتنا انتظار کرے۔ لیکن اگر اس وقت تک نہیں پڑھی تو اس کو چاہیے عصر پڑھ لیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، ڈوب گیا، اب کون سی نماز کا وقت شروع ہو گیا؟ مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ مغرب کا وقت شروع ہو گیا سورج کے غروب ہونے سے، اور اب مغرب کا وقت چلے گا کب تک؟ جب افق غروب ہو جائے۔ اب یہ افق نہیں، شفق غروب ہو جائے، اس کے لیے لفظ شفق استعمال ہوا۔ اب شفق کیا چیز ہے؟ شفق مغرب کے بعد آسمان پر آنے والی ایک ہلکی سی سفیدی ہے۔ اب اس شہری زندگی میں ہم بہت کوشش کر لیں کہ آسمان پر یہ چیزیں دیکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے۔ تو مغرب کے کچھ وقت کے بعد آسمان پر ایک سفیدی سی آتی ہے کچھ دیر کے لیے، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ شفق۔ جیسے یہ شفق آ جائے، یہ مغرب کے ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ نقشوں کے اندر جو مغرب کا آخری وقت لکھا ہے وہ اسی غروب شفق کے اعتبار سے لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا
اس وقت پہ مغرب ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کس کا وقت شروع ہو جائے گا؟ عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. اور پھر عشاء کا وقت جو غروب شفق سے شروع ہوا وہ پھر چلے گا کب تک؟ صبح صادق تک، جب تک رات چل رہی. بات سمجھ گئے؟ دیکھیں پورا دن اس کے اندر گھیر دیا گیا. تو تقریباً زیادہ وقت جو ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کا، سب سے زیادہ تفصیلی اور طویل وقت وہ عشاء کا ہے. تو یہ جو جتنا وقت دو کے مابین ہے، درمیان کا ہے، یہ ہر نماز کا فرض وقت ہے. اس بیچ میں جس نے نماز پڑھ لی تو گویا کہ اس نے فرض کو اپنے وقت کے اوپر ادا کر دیا. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ 5 نمازوں کا ایک مکمل وقت ہے. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ نمازوں کا مستحب وقت کیا ہے. یہ تو پورا وقت بتا دیا نا، لیکن ایک مسلمان کو کس وقت میں نماز پڑھ لینی چاہیے، افضل جس کو کہتے ہیں، سنت جس کو کہتے ہیں، وہ کون سا وقت ہے؟ فجر کس وقت پڑھیں، ظہر کس وقت پڑھیں، عصر کس وقت پڑھیں، مغرب کس وقت پڑھیں، عشاء کس وقت پڑھیں. بس میں مختصراً یہ بات عرض کر رہا ہوں. 5 نمازوں کا مستحب اور پسندیدہ وقت کیا ہے؟ فجر کے اندر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں مسائل میں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت میں تاخیر افضل ہے. تاخیر اس لیے آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں آج کل فجر کی نمازیں 6:30، 6:35، 6:40 تک پر ہو رہی. تو امام جب سلام سے فارغ ہوتے ہیں تو وقت ختم ہونے میں 10-15 منٹ 20 منٹ باقی، یہ کوئی بالکل آخر وقت کے اندر ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فجر میں تاخیر افضل ہے، اور حدیث پاک موجود ہے اس پر. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں فجر میں تعجیل جتنی جلدی ہو افضل ہے. اس لیے آپ نے حرمین میں دیکھا ہوگا، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، کہ دیکھیں فجر کی اذان ہوتی ہے اور 10-15 منٹ بعد امام صاحب نماز کھڑی کر. وہ حنابلہ ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پورا سال فجر میں جلدی کرنا افضل ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ 11 مہینے فجر میں تاخیر افضل ہے، رمضان کے اندر تعجیل کی جائے. اس لیے ابھی رمضان آئے گا نا، دیکھیں ہماری مسجدوں میں بھی فجر کیا ہو جائے گی؟ جلدی ہوئی، تاکہ مجمع محفوظ رہے، تاکہ وہ نماز پڑھ لیں وقت پہ. ظہر کے اندر حکم کیا ہے؟ ظہر کے اندر فرق کیا ہے موسم کا. اگر سردی کا موسم ہے تو فرمایا کہ ظہر کو جلدی پڑھا جائے، گرمی کا موسم ہے تو ظہر کو تاخیر سے کر کے پڑھا جائے تاکہ موسم کیا ہو جائے؟ ٹھنڈا ہو جائے. اب ہمارے ہاں مساجد میں ظہر کا ایک وقت اس لیے طے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایک کاروباری ترتیب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ اگر ہونا کہ ایک دفعہ 1 بجے نماز ہو اور پھر 3 بجے نماز ہو تو نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ جماعت سے ہی آگے پیچھے ہو جائیں. تو بس ہر مسجد ایک وقت مناسب طے کر لیتی ہے کہ بھئی 1:30 بجے ہے تو 1:30 بجے، 2 بجے ہے تو 2 بجے، ترتیب کے ساتھ. عصر کی نماز کے اندر مناسب تاخیر، اتنی تاخیر کا کہا گیا کہ جب عصر کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی نوافل کچھ پڑھنا چاہے، جیسے عصر سے پہلے سنت غیر مؤکدہ کتنے ہیں؟ 4، تسلی سے انسان وضو کر کے وہ سنت غیر مؤکدہ پڑھ سکے، اس قدر تاخیر ہو. اس لیے ہمارے ہاں اذان کے بعد 15 منٹ ہماری مساجد میں دی. مغرب کی نماز میں بالاتفاق تعجیل حد درجہ جلدی کرنا افضل ہے مغرب میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید فرمائی کہ جب تک میری امت مغرب کی نماز میں جلدی کرے گی یہ خیر پر رہے گی. تعجیل اس لیے آپ دیکھیں مغرب کی اذان کے بعد کوئی وقفہ نہیں دیا جاتا. یہ تو اب بہرحال ہمارے ہاں مساجد میں ہم کمزور ہوتے ہیں نا، تو پھر چاہتے ہیں میرے لیے ہر ریلیف ہو جائے. ورنہ آپ ان بڑے بزرگ حضرات سے پوچھ لیں کہ پہلے کون سی مسجد تھی کہ جس میں مغرب کی اذان کے بعد بھی 3-4 منٹ لوگ بیٹھے ہوتے تھے؟ کوئی مسجد نہیں تھی. یہ تو اب چند سالوں سے چونکہ ہم اتنے کاروباری بن گئے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میں بس چیز نمٹاؤں اور پھر جماعت بھی میرے لیے بالکل منتظر ہوں. پہلے ایسا نہیں تھا. اس لیے اب بھی علماء اس کو پسند نہیں کرتے، نہ اس پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اس میں انتظار کرے. اذان کے بعد
جماعت میں کتنا وقت دیا جائے؟ اتنا وقفہ ہو جس میں سورہ کوثر پڑھی جا سکے. سورہ کوثر بڑی صورت ہے چھوٹی ہے نا. امام چل کر آئے تو وہ مصلی تک پہنچے تو اس بیچ میں یہ صورت ہو جائے. لیکن اب بعض ہمارے مفتیان حضرات نے لکھا ہے کہ اگر 1-2 منٹ کا وقفہ دے دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں، لیکن تعجیل بہرحال افضل ہے. عشاء کی نماز میں کیا ہے؟ عشاء کی نماز میں 1/3 رات تک تاخیر افضل ہے. 1/3 رات، یعنی آپ رات کے 3 حصے اگر بناتے ہیں تو جب 1/3 حصہ اگر گزر جائے تو اس وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. لیکن اس قول پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 1/3 کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی اعلان ہوگا کہ کل سے عشاء کی نماز 11:25 پر ہوگی. کیا خیال ہے؟ تو پھر کون ہوگا؟ تو 8:15 پہ نماز کی یہ صورتحال ہے تو 11:25 پہ کیا ہوگی؟ بات سمجھ گئے نا؟ تو 1/3 رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر جماعت کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے تو اس کو ابتدائی وقت کے اندر پڑھ لیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ ہمارے ہاں مدنی مسجد میں شب جمعہ میں بیانات ختم ہوتے ہیں، نماز تاخیر سے ہوتی ہے. وہ حضرات قریب 1/3 کے اتنا چلے جاتے ہیں، مکمل تو نہیں، لیکن وہ عام مساجد کے اندر وہ ترتیب نہیں ہو سکتی. کچھ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ مستحب اوقات ہے. اب تیسری چیز ہوتی ہے ممنوع اوقات. وہ کون سے اوقات ہے کہ جس میں نہ فرض ہو سکتے ہیں نہ نوافل ہو سکتے ہیں؟ ممنوع ہو گیا، اس پہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.